الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا میرے واجب الاحترام، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، محرم الحرام کی مناسبت سے پچھلے جمعہ بھی کچھ عرض کیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو بیان کیا جاتا ہے، آپ کے بچپن کو بیان کیا جاتا ہے، لیکن اہل بیت کے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان صفات کو اور اس کارکردگی کو، ان کے اعمال کو اور ان کی زندگی کے خلاصے کو بیان نہیں کیا جاتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ ہم لوگ عملی زندگی میں انتہائی کمزور ہیں، عمل کو ہمارا نفس اتنے بگاڑ کے اندر آ چکا ہے کہ وہ عمل کو نہیں چاہتا، کچھ کرنا نہیں چاہتے، بس مجلس ہو جائے، اس میں تذکرہ ہو جائے، واہ واہ ہو جائے، بس یہ ہمارا نفس اس پہ خوش ہوتا ہے۔ لیکن اگر کردار کی بات کی جائے، آگے عملی میدان میں اترنے کی بات کی جائے، تو اس میں میرے سمیت ہم سب کمزور ہیں، کیونکہ اہل بیت کا تعارف، ان کے فضائل، ان کے مناقب، ان کی شہادت یہ بیان کرنا آسان ہے، لیکن ان کی طرح زندگی گزارنا یہ ہمارے لیے مشکل ہے، ان کے کردار کو پیش کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، ان کے طرز کو، ان کے لباس کو، ان کی معیشت کو، ان کی معاشرت کو اختیار کرنا یہ ہمارے لیے مشکل ہے، کیونکہ ہم کردار کے لحاظ سے بہت کمزور ہو گئے۔ حضور علیہ السلام سے بھی ہماری محبت ایسی ہے کہ حضور کا تذکرہ کریں گے، حضور کی محبت کی باتیں کریں گے، حضور علیہ السلام سے محبت کا دم بھی بھریں گے، لیکن جب حضور علیہ السلام کے اعمال اور اقوال پر عمل کرنے کی بات آتی ہے، اس میں ہم سب کمزور کہ حضور نے شب و روز کیسے گزارے ہیں، حضور نے کیا کیا اعمال کیے ہیں، حضور نے کون سا دین لے کے آئے ہیں، اور ہمارے لیے حضور کی جو مشعل راہ زندگی ہے وہ کیا ہے، نہ ہم اس کو جاننا چاہتے ہیں، اور اگر جان لیں تو عمل بھی ہم نہیں کرنا چاہتے۔ تو یہ امت انتہائی پستیوں میں، انتہائی کمزوریوں میں چلی گئی۔ تو اس لیے ان حضرات کے معاملے میں پوری طرح تعارف بھی ہمیں نہیں ہے کہ اہل بیت کا تعارف کیا ہے۔ اس محرم کے مہینے میں ہم بہت ساری رسموں کے اندر، بہت سارے رواجات کے اندر، بہت سارے منکرات کے اندر پڑے ہوئے، اور جس کو ثواب سمجھ کے، اللہ کی رضا سمجھ کے کیا جاتا ہے۔ اور اس سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ ہم جو ہندوستان کے اندر رہتے تھے، مسلمان اور ہندو اکٹھے رہتے تھے، تو 4 قومیں اکٹھی رہ رہی تھی، 4 قومیں، الگ الگ تہذیب، الگ ثقافت، ان کے الگ مذہب۔ ایک تو انگریز تھا جس کی ہماری اوپر حکومت تھی، اور 100 سال سے زیادہ کا عرصہ اس کو ہمارے اوپر حکومت کرتے ہوئے ہو گیا، گویا کہ ہم پوری طرح انگریزی غلامی میں تھے۔ فوج ان کی، ادارے ان کے، دفتر ان کے، انتظامات ان کے، عدالتیں ان کی، ہر چیز ان کی چل رہی تھی، ہم بس ایک رعایا کے طور پہ ان کی غلامی میں رہ رہے تھے۔ اور اسی طرح دوسری قوم جو ہمارے ساتھ رہ رہی تھی وہ ہندوؤں کی تھی، ہمارے محلوں میں، ہماری گلیوں میں ہندو رہ رہے تھے اور مسلمان رہ رہے تھے۔ اور تیسری قوم جو ہمارے ساتھ تھی وہ روافض تھے، اہل تشیع۔ اہل تشیع جو ہے، یاد رکھیں ان کا کلمے سے لے کر نماز، روزہ، حج، زکات، نکاح، طلاق اور ہر چیز، پاؤں کے ناخن کے لیے سے لے کر
سر کے بالوں تک ان کے مسائل، ان کا مذہب ہم سے الگ ہے، ان کی اذان الگ ہے، ان کا کلمہ الگ ہے، ان کے معاملات الگ ہیں، ان کے عقائد الگ ہیں. تو یہ ایک الگ مذہب ہے، اسلام سے ان کا کوئی واسطہ و تعلق نہیں. یہ اپنے ان مضمون عقائد کی بنا پر جن میں تحریف قرآن بھی شامل ہے، صحابہ اکرام پر تبرہ بھی شامل ہے، صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ کفر کے درجے میں شامل کرنے جیسے ان کے عقائد ہیں، یہ سب ان عقائد کو سامنے رکھ کے امت کے سارے طبقے نے یہ متفقہ فتویٰ جاری کیا ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. لیکن چونکہ معاشرت میں ہمارے ساتھ رہ رہے تھے، جس طرح ابھی ہماری گلیوں میں، ہمارے محلوں میں اٹھنا بیٹھنا، تو قوموں کا قوموں پر اثر ہوتا ہے، اثرات ہوتے ہیں. تو جس طرح انگریز کے ہمارے اوپر اثرات ہوئے ہیں کہ آج دیکھیں انگریز 74 سال 75 سال سے یہاں سے چلا گیا، پاکستان میں اب کوئی انگریز نہیں ہے، لیکن اس کے اثرات ابھی تک ہمارے اوپر چلے آ رہے ہیں. ہماری عدالتیں آج بھی انگریزی ہیں، ہمارے اسکول کی تعلیمیں، اسکول کالج یونیورسٹیاں انگریزی ہیں، ہمارا لباس انگریزی ہے، ہماری معیشت اور معاشرت کے جو اصول ہیں وہ انگریزی ہیں. تو انگریزی اثرات سے ہم ابھی تک پاک نہیں. اسی طرح جو اہل تشیع ہیں ان کے اثرات بھی، ان کے عقائد کے اثرات بھی ہمارے اوپر پڑے. اب محرم کا مہینہ ہے، آپ دیکھیں کس طرح ہم یا ہمارا معاشرہ شیعت سے، اہل تشیع سے، روافض سے متاثر ہوا. ایک آدمی مجھے کہنے لگا، مولانا میں یہ چاول لے کے آیا ہوں، یہ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ایصال ثواب ہے، ان کی نیاز ہے. میں نے اسے کہا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ 10 محرم سے 10 دن پہلے ایک شخصیت شہید ہوئی ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، سسر رسول، خلیفۃ المسلمین، اور نبی علیہ السلام کی مسجد میں نبی علیہ السلام کے مصلی پر ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. اور اس سے بھی 10-12 دن پہلے 18 ذی الحجہ کو نبی علیہ السلام کے 2 داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے. اس نے کہا جی مجھے تو ان کا پتہ نہیں ہے. میں نے کہا کہ کیا ایصال ثواب صرف ان کا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ باقی صحابہ کے لیے بھی؟ اب 10 محرم سے 10 دن پہلے یکم محرم کو بھی نہ حلوے کی کوئی پلیٹ آئی، نہ چاول چلے، نہ کوئی محفل سجی، نہ کوئی مجلس لگائی گئی، نہ کوئی پروگرام کیا گیا، نہ کوئی سبیل لگائی گئی. اور یکم محرم سے بھی 12 دن پہلے 18 ذی الحجہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 داماد کی شہادت ہوتی ہے، اور مدینہ کے اندر ہوتی ہے، وہ بھی خلیفہ وقت ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں. اور قوت اور طاقت کے باوجود مدینہ کو نہیں چھوڑا، باغیوں نے ظلمن شہید کر دیا، ان پر بھی پانی بند ہوا، سب کچھ ہوا. لیکن یہ ساری چیزیں ان کی شہادت کے دن کو کیوں نہیں ہوئی؟ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف 10 محرم کو ہی یہ کام کرنا یہ شیعوں کی تقلید میں ہے، ان کے اثرات ہیں. اگر ان کا اثر نہ ہوتا تو حضرت عمر کی شہادت پر بھی سارے ثواب کیا جاتا. اس دن بھی گورنمنٹ سے چھٹی وقت منظور کروائی جاتی، اس دن بھی مجالس کا انعقاد کیا جاتا، اس دن بھی ایصال ثواب کیا جاتا، اس دن بھی سبیلیں لگائی جاتی. پھر ذی الحج کے مہینے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت پر بھی یہ سب کچھ کیا جاتا. تو پھر تو میں کہتا کہ یہ صحابہ کی محبت اور عقیدت کی وجہ سے ہو رہا ہے. پھر تو میں کہتا کہ یہ ایصال ثواب کی ہی شکل ہے. لیکن یہ طرز عمل، امت کا یہ طرز عمل بتا رہا ہے کہ یہ ایک شخصیت کے لیے کرنا اور دوسرے صحابہ کے لیے نہ کرنا یہ شیعت کا اثر ہے. یہ روافض کا ہمارے معاشرے میں پھیلنے کی وجہ سے ان کے اثرات ہیں. اور اسی طرح کئی اور اثرات ہیں. شہادت حسین کو، ان کے واقعے کو، کربلا کے مظلومانہ فعل کو بیان کیا جاتا ہے، کرنا بھی چاہیے. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت اس کو کوئی بیان نہیں کرتا. جس طرح میں نے ابھی کہا کہ ان کو قوت مطابقت تھی کہ وہ روکنا چاہتے تو ان باغیوں کو روک بھی سکتے تھے. مدینہ کے اندر کے صحابہ نے کہا کہ ہمیں اجازت دیں امیر المؤمنین کہ ہم ان باغیوں کا مقابلہ کریں. مدینہ سے باہر شام کے لشکر میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ ہمیں اجازت دیں کہ میں شام سے لشکر بھیجتا ہوں، اور اگر آپ ہمیں ان باغیوں پر حملے کی مدینے کے اندر اجازت نہیں دیتے تو آپ مدینہ کو چھوڑ کے آپ ہمارے پاس آ جائیں، شام آ جائیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 باتیں کہی. انہوں نے کہا کہ ایک تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان مدینہ نہیں چھوڑنا، تمہارے اوپر آزمائش آئے گی. ایک تو یہ جو خلافت ہے اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی خلت عطا فرمائے، خلافت کی خلت کو اپنے اوپر سے نہیں اتارنا. اب اگر میں خلافت کے ممبر کو چھوڑ کے شام چلا جاتا ہوں، مدینہ سے نکل جاتا ہوں تو خلافت کو چھوڑ رہا ہوں. اور اگر میں ان لشکروں کو، ان باغیوں پر حملہ کرنے کی اجازت دے دیتا ہوں تو مدینہ الرسول میں کسی کلمہ گو کا ایک خون کا قطرہ بہانا بھی مجھے گوارا نہیں.
کہ میری وجہ سے مدینے کے اندر خون ریزی ہو جائے، میں یہ نہیں پسند کرتا. تو قوت اور طاقت اور مدافعت اور تعاون اور ہر چیز ہونے کے باوجود ظلم شہید کیا گیا اور 40 دن پانی بند رکھا گیا. آپ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ خطبے سنے تو بندے کو رونا آ جاتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا کسی کے ذریعے کہ علی کو کہو کہ پانی لے کے آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشکیزہ بھر کے لے کے آئے، لیکن ان باغیوں نے ان کو بھی آگے نہیں جانے دیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے رکا لکھا اور اس بیچنے والے کو کہا کہ ان کو بتانا کہ علی پانی لے کے آئے تھے، لیکن ان باغیوں نے ان کو جانے نہیں دیا. اور اسی طرح حضرت عثمان چھت پہ چڑھے اور باغیوں سے تقریر کی، خطاب کیا. ان سے کہا کہ ظالموں، مجھے کچھ سوالوں کے جواب دو کہ جب مدینہ میں رسول اللہ تشریف لائے تھے ہجرت کر کے اور یہاں میٹھے پانی کی قلت تھی، میٹھا پانی تھا ہی نہیں، تو یہ پانی سب سے پہلے میں نے خرید کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مدینہ والوں کے لیے وقف کیا. سب نے کہا جی بالکل اسی طرح. کہا کہ آج مجھے اسی پانی سے معلوم کرتے ہو جو عثمان کا دیا ہوا پانی. اور پھر دوسرا سوال کیا کہ تم مجھے اس مسجد نبوی سے روکتے ہو کہ جس مسجد نبوی کی توسیع کی ضرورت پڑی اور حضور نے فرمایا کہ جو توسیع کروائے گا اللہ جنت نصیب کرے گا، میں نے اپنا ذاتی مال خرچ کر کے اس مسجد کی توسیع کروائی، اور آج عثمان کو وہاں نماز پڑھنے سے روک رہے. یہ وہ خطبے تھے حضرت عثمان کے جنہوں نے ان کو رلا دیا. اب اتنی مظلومانہ شہادت کبھی کسی نے بیان کی ہے؟ اور پھر اس سے بڑے بڑے واقعات، حضور علیہ السلام کا طائف میں جانا، حضور علیہ السلام کے جسم کا لہو لہان ہو جانا، حضور علیہ السلام کی جوتیوں کا خون سے تر ہو جانا، اور پھر حضور علیہ السلام کے جسم مبارک کا ایک جنگ میں زخمی ہو جانا، حضور کے دندان مبارک کا شہید ہو جانا، حضور کے چہرے پہ خود کی کڑیاں گھس جانا، کتنے بڑے بڑے واقعات. پھر حضور علیہ السلام کے چچا جو ہیں حضرت امیر حمزہ سید الشہداء، ان کا بے دردی سے شہادت اور شہید ہو جانا. کیا آپ نے کبھی کسی زبان کو ان مظلومیت کی داستان بیان کرتے ہوئے سنا؟ کسی کان کو اس طرف التفات اور توجہ کرتے ہوئے سنا؟ کسی قلم کو ان جان فگار حادثات کو لکھتے ہوئے سنا؟ تاریخ کے اوراق آپ دیکھیں گے وہ ان سے خالی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک شخصیت کو بیان کرنا اور اسی پر اپنے مذہب کی مدار کو رکھ لینا اور دوسروں کو بیان نہ کرنا بلکہ ان کا انکار کرنا، یہ شیعت کا اثر ہے جو ہمارے معاشرے کا ہے. اس لیے یاد رکھیں نبی علیہ السلام کے جو ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں وہ 3 طبقے ہیں. اولاد رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں، ازواج رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اصحاب رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. یہ 3 طبقے، یہ 3 جماعتیں مبارک جماعتیں. حضور کا گرانا بھی مبارک ہے، حضور کا یارانہ بھی مبارک ہے. صحابہ حضور کے یار دوست ہیں اور اہل بیت جو ہے وہ حضور کی اولادیں ہیں. تو ہم ان تینوں طبقوں کو جنتی سمجھتے ہیں، ان تینوں کا اکرام کرتے ہیں، تینوں کے فضائل اور مناقب بیان کرتے ہیں، اور تینوں کے فضائل اور مناقب کو بیان کرنا اپنے لیے سعادت ہے. لیکن آپ شیعت کو دیکھیں گے وہ کبھی بھی ابو بکر عمر کا نام نہیں لیتے. آپ ہمارے بچوں میں سے اٹھا کے دیکھیں کتنوں کے نام علی ہیں، کتنوں کے نام حسن ہیں، کتنوں کے نام حسین ہیں، کتنی بچیوں کے نام فاطمہ کے نام پہ ہیں. لیکن آپ ان کے گھرانوں میں ذرا سروے کر کے دیکھیں، کسی ایک بچی کا نام عائشہ ہو، کسی ایک بچی کا نام حفصہ ہو، کسی ایک ان کے بیٹے کا نام عمر ہو یا ابو بکر ہو. تو یہ سب کیا ہے کہ خالی اولاد رسول کا اکرام کرنا، اور اولاد رسول کا بھی صرف اپنے ڈگوسلے کے لیے، اپنے بنائے ہوئے منصوبے کو چلانے کے لیے. ابھی میں بیان کروں گا کہ ہمیں تو اہل بیت کا تعارف ہی نہیں ہے، اہل بیت کہتے ہیں اور حضور کا خاندان کیا ہے. ہمیں تو جو پڑھایا گیا، جو سمجھایا گیا، جو سنایا گیا، بس اس خول سے باہر ہم نہیں نکلے. جو اثرات ہمارے اس طبقے کے ہمارے اوپر ہوئے ہیں ان اثرات کو ہم نے قبول کیا اور اس کے علاوہ ہم نے جاننے کی کوشش نہیں کی. اب سب سے پہلے میں آپ کے سامنے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے ان کا تذکرہ کرتا ہوں. ازواج کو تو آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی 11 بیویاں ہیں، اور حضور علیہ السلام کے نواسے اور نواسیاں، کل کتنے نواسے اور نواسیاں ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ 10 نواسے اور نواسیاں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 نواسے ہیں، اور ہم نے کبھی حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں شہزادوں کے علاوہ کسی کے نام نہیں سنے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کسی نے سننے ہی نہیں دیا، اس کی طرف توجہ ہی نہیں گئی. اب ان کی تفصیل جانتے ہیں، اس کو ذہن میں رکھیے. حضور علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے. 3 بیٹوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہا، وہ بچپن میں فوت ہو. ان میں جو طاہر اور عبداللہ ہیں وہ بالکل بچپن میں فوت ہو گئے. البتہ حضرت ابراہیم جو تھے
یہ حضرت ابراہیم 18 مہینوں کے ہو کے پھر فوت ہوئے، 1.5 سال کا بچہ. لیکن نرینہ اولاد حضور کی آگے نہیں چلی، اس لیے آگے ان کی اولاد بھی نہیں ہوئی. اب حضور علیہ السلام کی اولاد جو ہوئی ہے وہ 4 بیٹیاں ہیں. حضور 4 بیٹیاں. کتنی بیٹیاں ہیں؟ 4 بیٹیاں. ان میں سے سب سے بڑی بیٹی کا نام ہے جی زینب، اور دوسری بیٹی کا نام ہے رقیہ، تیسری بیٹی کا نام ہے ام کلثوم، اور چوتھی جو سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی تھی ان کا نام ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. تو یہ 4 بیٹیاں ہیں حضور کی، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ. اب ہمیں کسی نے نہیں بتایا کہ ان باقی 3 بیٹیوں کی بھی کوئی اولادیں ہیں. آپ وہ بھی تو خون حضور کا ہے نا بھائی. اہل بیت تو ساری بیٹیوں کی اولادوں کو کہتے ہیں، ساری بیٹیوں کی اولادیں ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی اولادیں کون تھیں. اور پھر حضرت فاطمہ کی بھی پوری اولادیں نہیں بیان کی جاتی، صرف حضرت حسن اور حسین. حالانکہ حضرت فاطمہ کی جو اولاد ہے وہ 6 بچے تھے. حضرت فاطمہ 3 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے. سب سے پہلے بڑی بیٹی جو تھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیوی ہیں ابو العاص ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا رشتہ تھا حضرت زینب سے کہ حضرت خدیجہ جو تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہن کے یہ بیٹے تھے. حضرت خدیجہ ان کی خالہ ہوئے. تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضور علیہ السلام نے ابو العاص ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. اب ان سے جو حضور علیہ السلام کے نواسے پیدا ہوئے، ان سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ 3 تھی. کتنے تھی؟ بڑی بیٹی کے 3 بیٹے تھے، 3 بچے تھے، 1 بیٹی اور 2 بیٹے. بیٹی کا نام تھا حضرت امامہ. کیا نام تھا جی؟ حضرت امامہ. یہ حضور کی نواسی. اور بیٹے کا نام ہے حضرت علی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام پہ انہوں نے بیٹے کا نام رکھا. اور تیسرے بیٹے جو ہیں حضرت زینب کے، وہ 55 میں بالکل فوت ہو گئے، اس لیے تاریخ میں ان کا نام معلوم نہیں ہے، لیکن وہ بھی ان کی اولاد میں ہے. تو حضرت زینب کے 3 اولادیں ہو گئی، 1 بیٹا علی، 1 بیٹی امامہ، اور 1 بیٹا نامعلوم ہے. اب ان میں سے یہ جو حضرت امامہ ہے، جو ان کی بیٹی، ان کا نکاح آگے کس سے ہوا آج ہمیں پتہ نہیں ہے، اور نہ شیعت ہمیں پتہ لگنے دیتی ہے. وہ اس طرف نہیں آتے، وہ حضور کی اس حال کو بیان نہیں کرتے. یہ جو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہیں حضرت امامہ، جو حضرت زینب کی بیٹی ہیں، ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور کوئی نکاح نہیں کیا. جب حضرت فاطمہ بیمار ہوئی تو اس وقت آخری وقت میں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میرے بعد میں چاہتی ہوں آپ کسی ایسی عورت سے شادی کریں جس کے اندر میری صفات موجود، جو فاطمہ کی طرح آپ سے محبت کرے اور آپ اس سے محبت کریں. تو خود حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرف اشارہ کیا کہ میری جو بڑی بہن زینب فوت ہو گئی ہیں، ان کی بیٹی امامہ، میری باجی نے ان کی تربیت ایسی کی ہے کہ ان کے اندر ہو بہو وہی صفات ہیں جو اللہ نے میرے اندر رکھی، اس لیے آپ ان سے نکاح کرنا. تو یہ گویا کہ حضرت فاطمہ کے اشارے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نکاح کیا. اور اسی طرح دوسری بیٹی جو ہے، بلکہ اس سے جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اولاد ہوئی وہ آگے 3 جو ہے، 1 زید، 1 یحییٰ اور 1 محمد اوسط. یہ 3 بیٹے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حضور کی اس نواسی کے وطن سے پیدا ہوئے. اب بتائیں، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے، یہ بھی اہل بیت ہیں، یہ نواسے اور آگے نسل چل رہی ہے. اور اسی طرح دوسری بیٹی حضور کی حضرت رقیہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا انتخاب تھے، حضور علیہ السلام نے اپنی اس بیٹی کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا. اب رقیہ جو زوجہ عثمان ہیں، ان کے وطن سے اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا ان کو عطا فرمایا جس کا نام ہے عبداللہ. جس طرح حسن اور حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، یہ عبداللہ ابن عثمان، عثمان کے بیٹے عبداللہ جو ہیں، یہ بھی حضور کے نواسے. اب اس نواسے کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اور آگے اس نواسے کا نکاح کس سے ہوا یہ بھی شیعہ آپ کو نہیں بتائے گا، ملنگا آپ کو نہیں بتائے گا. وجہ کیا ہے کہ جس مذہب کی بنیاد انہوں نے رکھی ہے، اگر یہ رشتے بھی بیان ہو جائیں، حضور کے یہ نواسے بھی بیان ہو جائیں، تو پھر تو ان کا مذہب ختم ہو جاتا ہے. انہوں نے تو اپنی مذہب کی بنیاد یہ رکھی کہ یہ اہل بیت تھے، سب صحابہ نے مل کے اہل بیت پہ ظلم کیا. وہ تو اپنی قوم کو یہی بتاتے ہیں. لیکن میں ان رشتوں سے آپ کو بتاتا ہوں کہ ان سب کا آپس میں تعلق کیا تھا. اب جس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دن رات گالیاں دیتے ہیں، تبرہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ، یہ جو حضرت عبداللہ ابن عثمان ہے حضور کے نواسے، ان کا نکاح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت صفیہ سے ہوا. حضور کا یہ نواسا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا داماد ہے. اب یہ رشتہ کبھی آپ کے سامنے نہیں آئے.
کیونکہ اگر یہ رشتہ سامنے آتا ہے تو پھر یہ تو رشتہ ڈائریکٹ حضور کے ساتھ جڑ رہا ہے. اسی طرح حضور کی تیسری بیٹی ہیں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب حضرت رقیہ فوت ہو گئی, حضور کی پہلی بیٹی جو حضرت عثمان کو دی, تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عثمان غم نہ کرو, میں اپنی دوسری لگتے جگہ آپ کے نکاح میں دیتا ہوں. ان کی اولاد نہیں ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے, لیکن جب یہ بھی فوت ہو گئی حضور کی زندگی میں ہی, تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بڑا غم لگا کہ میرے وہ جو نسبت تھی حضور کے ساتھ, سسرالی رشتہ تھا, میں داماد تھا حضور کا, تو حضور کو بھی بڑا غم ہوا. تو حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا, حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان میری یہ دو بیٹیاں تھیں, ایک بیٹی حضرت زینب تو میں پہلے نکاح کر کے دے چکا ہوں, ایک بیٹی حضرت فاطمہ کا تو میں نے علی سے نکاح کر دیا ہے. یہ دو بیٹیاں تھیں جو میں نے یک کے بعد دیگرے تمہیں دے دی. رب کعبہ کی قسم, مجھے رب کی قسم ہے اگر محمد کی 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو میں یک کے بعد دیگرے عثمان تیرے انتخاب میں نے کر لیا تھا, میں تیرے نکاح میں دے. اب یہ شان کیوں ہے حضرت عثمان کی بیان کریں گے. اب چوتھی بیٹی حضرت فاطمہ. اب حضرت فاطمہ کی بھی ساری اولاد ہمیں نہیں بتائی گئی, اس میں بھی مسئلہ ہے, وہ بھی کیوں نہیں بتائی گئی. ان میں سے حضرت فاطمہ کی 3 بیٹیاں تھیں اور 3 بیٹے تھے, 6 اولادیں تھیں. حضرت فاطمہ کی 6 بچے تھے. 3 جو بیٹیاں تھیں ان کے نام ذرا دیکھیں, ایک کا نام تھا زینب, ایک کا نام تھا رقیہ, ایک کا نام تھا ام کلثوم. یعنی حضرت فاطمہ کو اپنی بہنوں سے اتنی محبت تھی کہ اپنی تینوں بیٹیوں کا نام اپنی تینوں بہنوں کے نام پہ رکھا. اور ملنگ کا عقیدہ یہ ہے, ملنگ کہتا ہے کہ نہیں میں نبی کی ایک بیٹی کو مانتا ہوں, باقی بیٹیوں کو میں نبی کی بیٹیاں نہیں مانتا ہوں, ان کا یہ عقیدہ ہے. اب حضرت فاطمہ کی یہ 3 بیٹیاں آپ کے سامنے کبھی کسی نے بیان نہیں کی. ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب ان کے نام بیان کیے جائیں گے زینب, رقیہ, ام کلثوم, تو پھر ملنگ سے سوال کیا جائے گا کہ تم کہتے تھے کہ حضرت فاطمہ کی وہ بہنیں ہی نہیں تھی اور ادھر تو رشتے ثابت کر رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ کو اپنی بہنوں سے اتنی محبت تھی کہ وہ اپنی بیٹیوں کے نام بھی تینوں بہنوں سے رکھیں گے. اب وہ اپنے قوم کو کیا جواب دیں گے, ان کے پاس کوئی جواب نہیں. پھر ایک اور وجہ سے بھی یہ رشتے بیان نہیں کیے جاتے کہ ان تینوں بیٹیوں میں سے جو حضرت رقیہ ہے, جو حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے, نواسی رسول ہیں, ان کا نکاح حضرت عبداللہ بن جعفر طیار, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو بھائی تھے حضرت جعفر, ان کے بیٹے حضرت عبداللہ, ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا. اور اسی طرح ام کلثوم جو ہے حضرت فاطمہ کی بیٹی ام کلثوم, ان کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے. تو حضرت عمر حضرت علی کے داماد بھی ہیں. اب مجھے بتائیں کہ ملنگ نے جو ایک عقیدہ بنایا ہوا ہے, اس کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ ان دونوں خلفاء کے دروازے پہ گئیں, اپنا حق مانگنے کے لیے گئیں, انہوں نے ان کو وہاں سے نکال دیا, برا بلا کہا اور ان کا حق نہیں دیا, بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں انہوں نے یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ حضرت عمر نے آ کے حضرت فاطمہ کا دروازہ گرا دیا اور وہ دروازہ ان کے اوپر گرا اور وہ حاملہ تھی جس کی وجہ سے حمل گر گیا. یعنی وہ گویا کہ اپنی قوم کو بتاتے ہیں کہ یہ دنیا کے بدترین ظالم لوگ تھے جنہوں نے اہل بیت کے ساتھ جرم کیا. اب یہ رشتہ کیوں نہیں بیان کیا جاتا کہ جب وہ فاطمہ کے دشمن تھے, ان کی وجہ سے فاطمہ کا حق نہیں ملا, انہوں نے حضرت فاطمہ پر دروازہ گرایا, تو حضرت فاطمہ کے پیٹ سے حمل گر گیا, تو حضرت فاطمہ نے اپنی بیٹیوں کے نکاح میں کیوں نہیں. سوال تو پیدا ہوتا ہے بھائی, کوئی اپنے دشمنوں کو رشتے تو نہیں دیتا. جب تمہارے عقیدے کے مطابق وہ دشمن تھے تو پھر انہوں نے اپنے رشتے کیوں نہیں. اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا, اس لیے انہوں نے حضرت فاطمہ کی تینوں بیٹیوں کو بیان ہی نہیں کیا. اور اسی طرح حضرت فاطمہ کے 3 بیٹے تھے, حضرت حسن, حضرت حسین اور حضرت محسن. یہ جو حضرت محسن ہے یہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے کچھ ہفتے کے بعد, تو اس لیے یہ بڑے نہیں ہوئے, اس لیے تاریخ میں ان کا زیادہ نام بھی نہیں آتا. حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما, ان دونوں نوجوانان جنت کے سرداروں کا تذکرہ تو اس لیے آتا ہے یہ بڑے ہوئے اور انہوں نے جہاد میں حصہ لیا, صحابہ کی ان کی آپس میں محبتیں تھیں, پھر ان کی شہادتیں ہوئیں, لیکن حضرت محسن بچپن میں فوت ہو گئے اس لیے ان کا تذکرہ بھی نہیں. اسی طرح یہ کل حضور کے کتنے نواسیاں ہو گئی جی, 10 ہو گئے, 10 نواسے. 3 حضرت زینب سے, ایک حضرت علی, حضرت امامہ اور ایک نامعلوم, 3 بڑی بیٹی حضرت زینب سے, ایک دوسری بیٹی حضرت رقیہ سے, حضرت عبداللہ حضور کے نواسے جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں. 4 ہو گئے, اور 6 بیٹے بیٹیاں حضرت فاطمہ سے ہیں, ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں تھی, تو 6 یہ ہو گئے, 6 اور 4 پچھلے 10, یہ 10 نواسے اور نواسیاں حضور. اب جس کو اہل بیت سے محبت ہوگی وہ ان سب کو بیان کرے گا اور ان کے رشتے بھی بیان کرے گا. اور ہم الحمدللہ ہمیں سب سے محبت ہے, ہم سب رشتوں کو پاکیزہ سمجھتے ہیں, سب کو حضور کا خون سمجھتے ہیں, سب سے محبت کرنا ہم اپنے ماتھے کا جھومر سمجھتے ہیں, اس لیے ہم سب کو بیان کرتے ہیں. اچھا ایک اور ظلم دیکھیں, یعنی جب کربلا کے میدان میں اہل بیت کٹے تو ان میں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے کتنے بیٹے تھے جو کربلا میں شہید ہوئے؟ 9 بیٹے حضرت علی کے کربلا میں شہید ہوئے, 9 بیٹے. یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے 9 شادیاں کی, 9 بیویاں تھیں حضرت فاطمہ کے بعد وقتاً فوقتاً شادیاں کی, 9 بیویاں, ان سے 18 بیٹیاں اور 17 بیٹے تھے.
یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے 36-37 اولادیں تھیں. یہ کبھی بھی ملنگ آپ کو نہیں بتائے گا. 9 شادیاں کی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے, ان میں 18 بیٹیاں اور 17 بیٹے تھے, اور 9 بیٹے ان سب میں سے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. اب صرف حضرت حسین کا نام لیا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, باقی 8 بیٹوں کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ اس میں بھی ملنگ بڑا پریشان ہے. جب ہم اپنی قوم کو یہ رشتے بتاتے ہیں تو بڑے پریشان ہوتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ ان میں سے جو ان کے نام تھے, ذرا نام سنیں. ایک بیٹے کا نام محمد تھا, ایک کا نام ابو بکر تھا, ایک کا نام عمر تھا, ایک بیٹے کا نام عثمان تھا, اور ایک کا نام عباس تھا, ایک جعفر تھے, ایک عبداللہ تھے, ایک عبید اللہ تھے. ان میں سے 3 نام جو ہیں ابو بکر, عمر اور عثمان, ان تینوں ناموں کی وجہ سے وہ حضرت علی کے باقی بیٹوں کو ہی نہیں بیان کرتے. کیونکہ جب یہ اپنی مجلسوں میں کربلا کے شہیدوں کا نام لیں گے, یہ کبھی بھی 72 شہیدوں کا نام نہیں قوم کو بتائیں گے. کیونکہ جب نام لیں گے تو قوم پوچھے گی تم کہتے تھے کہ اہل بیت کے یہ لوگ دشمن تھے, ابو بکر, عمر, عثمان, اور حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام ان کے نام پہ رکھے. دشمنوں کے بیٹوں کے ناموں پر کوئی بندہ اپنے بیٹوں کے نام نہیں رکھتا. اور انہوں نے جو نام رکھے ہیں تو یہ کیوں رکھے؟ اب یہ بھی ان کو پریشانی. اور ایک اور پریشانی ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ علی اصغر اور علی اکبر شہید ہو گئے, یہ جو چھوٹے بچے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا میں, علی اصغر اور علی اکبر یہ ان کی کنیت تھی, چھوٹے علی اور بڑے علی, علی اصغر اور علی اکبر. ان کے اصل نام بھی کبھی وہ اپنی مجلس میں بیان نہیں کریں گے اپنی قوم کے ساتھ. ان کی کتابوں میں یہ تفصیل لکھی ہوئی ہے, یہ ہماری کتابوں کی بات نہیں ہے. ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو علی اصغر اور علی اکبر تھے, ان کے اصل نام جو تھے, ایک کا نام ابو بکر تھا, ایک کا نام عثمان. تو اس لیے میرے بھائیو ہمیں خود بھی تعارف نہیں ہے اہل بیت کا. اچھا, یہ جو شیعہ کے 12 امام ہیں جس پر ان کی پوری عمارت کھڑی ہے, یہ نسل بھی ساری صدیق کی ہے. آپ حیران ہوں گے, کبھی وہ اس کو بیان نہیں کرتے. ذرا توجہ فرمائیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی اولاد تھی حضرت عبداللہ, حضرت محمد اور حضرت عبد الرحمن. 3 بیٹے تھے حضرت ابو بکر صدیق. عبد الرحمن بڑے بیٹے تھے, پھر عبداللہ تھے, پھر محمد تھے. یہ جو محمد بیٹا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا, یہ بیٹا ابو بکر صدیق کا تھا, پالا حضرت علی نے. اب عبد الرحمن اور محمد یہ جو 2 بیٹے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, عبد الرحمن کی ایک بیٹی ہے حضرت اسما, اور محمد جو بیٹے ہیں ابو بکر کے, ان کے ایک بیٹا ہے قاسم. اسما اور قاسم آپس میں چچا دار ہو گئے. ان دونوں کا نکاح ہوا, تو یہ پوتے تھے حضرت ابو بکر کے. تو آگے ان دونوں سے ایک بیٹی پیدا ہوئی حضرت ابو بکر کی پڑپوتی, جس کا نام ہے ام فروا. اور اس ام فروا کا نکاح جو کربلا میں بچ گئے تھے امام زین العابدین رحمہ اللہ, اس ام فروا حضرت ابو بکر کی پڑپوتی کا نکاح امام زین العابدین سے. اب اس کے بعد جتنے بھی امام آئے ہیں وہ انہی سے آئے ہیں, کیونکہ کربلا میں یہی بچے تھے امام زین العابدین. اب ان سے آگے بیٹا پیدا ہوا امام جعفر صادق, ان سے آگے بیٹا پیدا ہوا امام موسیٰ کاظم, ان کے بیٹے پیدا ہوا علی رضا, ان کے بیٹے امام تقی, ان کے بیٹے امام نقی, ان کے بیٹے امام حسن عسکری, اور آگے جو ہے وہ شیعہ کے عقیدے کے مطابق ہمارے 12ویں امام 11ویں امام تک یہ ساری اولاد صدیق کی. اب آپ بتائیں کہ یہ تو مذہب سارا ختم ہو گیا. تو یہ کبھی بھی اپنے ان کو تعارف نہیں کروائیں گے کہ ان کی تو نسل ہی جو امام زین العابدین بچ گئے تھے, آگے حضرت ابو بکر کی پڑپوتی سے نکاح ہوا, اور ساری آگے نسل ابو بکر صدیق کی چلتی. اب چونکہ بیٹے سے نسل چلتی ہے, سادات سارے امام زین العابدین کی اولاد سے ہوں گے, لیکن بیٹی ماں کا بھی تو کردار ہوتا ہے. اگر ماں کے رشتوں کو دیکھا جائے, ان سارے اماموں میں وہ صدیق اکبر تک پہنچتے ہیں. تو میرے بھائیو یہ اہل بیت کا تعارف ہے کہ حضور علیہ السلام کا پورا خاندان کون سا ہے, حضور علیہ السلام کے نواسے کتنے ہیں, اور حضور کی بیٹیاں کیا ہیں, ان کے آپس میں رشتے کیا ہیں, صحابہ اکرام کی آپس میں محبت کیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح ان تینوں طبقوں سے بھی, اصحاب رسول سے بھی, اولاد رسول سے بھی, ازواج رسول سے بھی, اللہ ہمیں ان سب کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, تینوں کے فضائل بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کی سیرت صورت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.